أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وثبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعا الإحصاء عددها ونعن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المجتهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مرضوة ظلؤها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بالها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فانتظروا وإني معكم من المنتظرين صلوات بجیب محمد ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. جوان انتظار کی علامتوں کے حوالے سے جو سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے چھیڑا گیا اس میں 11ویں علامت یہ ہے کہ واقعی انتظار کرنے والا وہ ہے جو پیرو ولایت ہو، جو ولایت فقیہ کا طرفدار ہو. آپ کے سامنے میں نے عرض کیا مسلسل گفتگو میں کہ اگر فقط اور فقط
اس طریقے سے آپ گفتگو کریں گے کہ فقیہ کو ولایت حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے، اور اس پر دلیل لانے کی کوشش کریں گے، تو ممکن ہے بعض دلیلیں ایسی ہوں کہ جس کو بعض لوگ نہ مانیں۔ لیکن اگر اس ترتیب سے بات کی جائے کہ حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں، ہر عقل مند انسان کہتا ہے حکومت کی ضرورت ہے، تو دینی حکومت چاہیے یا غیر دینی حکومت چاہیے؟ جو دیندار ہے اسے معلوم ہے کہ دینی حکومت چاہیے۔ دینی حکومت چاہیے تو دینی حکومت کا حاکم کیسا ہو؟ وہی جو شرائط حاکم دینی کے ہیں اسی کو فقیہ کہتے ہیں، اور جو حدود و اختیارات دینی حکومت کے ہیں اسی کا نام ولایت فقیہ ہے، کوئی الگ سے بحث نہیں ہے۔ میں نے کل تک آپ کے سامنے عرض کیا کہ حکومت دینی کا ضابطہ کیا ہے، کس حکومت کو دینی حکومت کہتے ہیں اور کس حکومت کو غیر دینی حکومت کہتے ہیں۔ 3 ضابطے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور ان 3 ضابطوں میں سے اگر وہ 3 ضابطے موجود ہوں تو کوئی بھی حکومت دینی حکومت ہوگی، اور اگر وہ ضابطے موجود نہ ہوں تو ولو حکمراں دیندار ہو، ولو حکمراں مسلمان ہو، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت دینی حکومت نہیں ہوگی۔ اور حکومت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے لیے علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ تفسیر المیزان میں جس کتاب سے سب سے زیادہ استفادہ کرتے ہیں وہ کتاب ہے روح القوانین۔ اس کتاب میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں حکومت نہ رہی ہو، اس لیے کہ اجتماعی زندگی کا تقاضا ہے حکومت کہ جو منافع کو کنٹرول کر سکے۔ اگر حکومت نہیں رہے گی تو ہر جو مرض لازم آئے گا، اور اسی کو محقق نائینی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب تنبیہ الامہ میں، جو آیت اللہ العظمیٰ خوئی علی اللہ مقامہ کے استاد ہیں، یا آج کل جو واٹس ایپ پر SMS آ رہے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ ہے کہ لم یثبت الولایہ للفقیہ فی زمان غیبتہ، اس پر انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کریں گے مفصل آغا خوئی کے نظریات کو، ابھی موقع نہیں ہے۔ ابھی فی الحال آغا خوئی کے استاد کا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جن کے نظریے کے اوپر آج یہ مسائل، جو تازہ مسائل اختلافی چڑھیں، اسی کے اوپر تمام فوقہ اتنی عظیم شخصیت ہے محقق نائینی کی کہ سب کہتے ہیں کہ آغا نائینی نے چونکہ فتویٰ دیا ہے اس لیے ہم اسی فتوے کو مانتے ہیں۔ اتنی معتبر شخصیت، یعنی کسی میں جرأت نہیں ہے کہ محقق نائینی کے نظریے کی مخالفت کرے۔ زنجیری ماتم کا مسئلہ، قمازنی کا مسئلہ، جو لوگ طرفدار ہیں وہ دلیل آیت اللہ العظمیٰ نائینی کو قرار دیتے، جتنے فقہا ہیں کہتے ہیں کہ جرأت نہیں ہے کہ مرحوم نائینی کے نظریے کی مخالفت کی جا سکے۔ ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے محقق نائینی، جو آخوند خراسانی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور جن کے شاگردوں میں سے یہ پورا مکتب فقہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی اور دیگر بزرگان ہیں، خاص شاگردوں میں ہیں محقق نائینی۔ محقق نائینی فرماتے ہیں کہ اصل وجود حکومت، اس لیے کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی نے بھی وہ جو واٹس ایپ پر SMS آ رہے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ فقیہ کو امور حزبیہ میں ولایت حاصل ہے۔ امور حزبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ شرعی قوانین جس کے ترک کرنے پر شارع راضی نہیں ہے، مولا راضی نہیں ہے، مثلا نماز ترک کر دی جائے، روزہ ترک کر دیا جائے، اس قسم کے مسائل، یتیم کی پرورش چھوڑ دی جائے، یہ جو دائرے ہیں امور حزبیہ۔ محقق نائینی فرماتے ہیں کہ حکومت کی تشکیل ان امور حزبیہ میں سے ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ شارع اس کے ترک کرنے سے راضی نہیں ہے۔ یعنی حکومت سازی، اسلامی حکومت کی تشکیل محقق نائینی کے نظریے میں امور حزبیہ میں آتی ہے
کہ تمام قائل ہیں کہ جو قائل ہیں کہ ولایت نہیں بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امور حزبیہ میں فقی کو ولایت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت سازی، دینی حکومت، فقی حاکم ہو، یہ ان امور میں سے ہے کہ جس کے ترک کرنے پر شارع راضی نہیں ہے. پس جو لوگ وہ نظریہ آغا خوئی کا پیش کرتے ہیں انہیں دقیق مطالعہ کرنا چاہیے کہ آغا خوئی کیا کہنا چاہتے ہیں. اتنی سی عبارت کہیں کی لے کے آگے پیچھے کی عبارت کو چھوڑ کے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. اگر ہمیں پہچاننا ہے کہ ولایت کی اہمیت کیا ہے، ولایت فقی کا مسئلہ کیا ہے، تو ہمیں ان امور کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جس امور کی طرف ہمارے فقہا نے ہمیں متوجہ کیا ہے. آج کی بحث میں دو اہم بحث پیش کرنی ہے آپ کے سامنے. ایک صلوات بھیجیے بر محمد. آگے آ جی مولانا. کسی نے بھی حکومت سازی سے انکار نہیں کیا ہے. محقق نائینی جیسا انسان کہتا ہے کہ ان امور حزبیہ میں سے ہے جس کے ترک پر شارع راضی نہیں. اور یہی زبان پرانے زمانے سے حوزے میں چلی آ رہی ہے. حوزے میں یہی زبان ہے. حوزے میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے کہ محارب وہ ہے، شریعت کی زبان، محارب وہ ہے کہ جو خدا سے جنگ کرتا ہے. محارب کسے کہتے ہیں؟ خدا سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے پاس کوئی چلا تھوڑے جائے گا اور اللہ سے جو ہے وہ لڑائی تھوڑا ہی کرے گا. بھائی ہمارا نظریہ تو وہ نہیں کہ اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آتا ہے ابن تیمیہ کی طرح کہ اتر کے آ رہا ہے جیسے ہم ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں کہ اللہ ہی سے لڑنے لگے، اللہ ہی سے کشتی لڑنے لگے. ایسا تو نظریہ ہے نہیں. تو پھر اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے جنگ کرنے کا مطلب ہے عوام سے جنگ کرنا، بندگان خدا سے جنگ کرنا، بندگان خدا میں حرج مرج کا ایجاد ہو جانا، بندگان خدا میں ایسا اختلاف جو خون خرابے پر منتہی ہو، اسے کہتے ہیں خدا سے جنگ کرنا. اور پرانے زمانے میں حوزے میں یہ زبان رائج تھی. کیا زبان رائج تھی؟ حفظ بیضہ اسلام سب سے اہم واجب ہے. حفظ بیضہ اسلام. حفظ بیضہ اسلام کا مطلب کہ انڈے کی قوم، یہی معنی ہے اس کے؟ کہا نہیں، حفظ بیضہ اسلام یعنی نظام اسلامی کی حفاظت. نظام اسلامی سے مراد فقط مسلمان نہیں ہیں، آپ پہچانیے. بیضہ اسلام سے مراد فقط مسلمان نہیں ہیں. مولائے کائنات کی حکومت کا زمانہ آپ دیکھیں، امیر شام کی طرف سے بسر ابن ارطات آتا ہے اور آ کے حملہ کرتا ہے ایک شہر پر جس میں ایک مسلمان خاتون اور ایک غیر مسلم خاتون، ذمی جسے کہتے ہیں، جو اسلامی حکومت میں زندگی بسر کرتے ہیں شرائط کے ساتھ، وہ خاتون، دونوں خاتون. اس نے حملہ کیا، کان سے گوشوارے چھینے، پیر سے پازیب چھینے، ان کو تکلیف پہنچائی. مولائے کائنات کو جب یہ خبر ملی کہ بسر ابن ارطات نے یہ کام کیا ہے تو مولائے کائنات نے کہا اگر یہ خبر سن کے مرد مسلمان مر جائیں دکھ کر کے غم و غصے کے عالم میں کہ ایک غیر مسلم عورت کے کان سے گوشوارہ چھین لیا گیا، ایک غیر مسلم عورت کے پیر سے پازیب چھین لیا گیا، اس کو نقصان پہنچایا گیا، اگر اس مصیبت پر مرد مسلمان دکھ کر کے مر جائے ما کانا بہی ملوما، تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ عندی جدیرہ، بلکہ میرے نزدیک مستحق ہے مرد مسلمان ایسی موت کے لیے کہ اس مصیبت پر مر جائے کہ حکومت اسلامی میں ایک غیر مسلم کے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے. آپ پہچانیے. پس بیضہ اسلام کا مطلب مسلمانوں کی حفاظت نہیں ہے. بیضہ اسلام کا مطلب نظام کی حفاظت ہے، امن و امان کی حفاظت ہے. عوام الناس سے مراد صرف مسلمان نہیں ہیں،
عوام الناس سے مراد جو لوگ بھی ہیں اس حکومت میں رہنے والے، چاہے کسی کاسٹ کے ہوں، چاہے کسی مذہب کے ہوں، چاہے کسی مکتب کے ہوں، عمومی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے اسلامی حکومت کی، عمومی حفاظت سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب حکومت ہو، یہ نظام اسی وقت محفوظ ہو سکتا ہے جب حاکم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت اسلامی کی تشکیل، حکومت اسلامی کی حفاظت سب سے اہم واجب ہے شریعت میں، چونکہ بیض اسلام سب سے اہم ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جو کام اگر اس میں حرج و مرج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے تو اب اس کو پلٹ دیجئے، اگر عوام الناس کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا سے جنگ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے جنگ نہ کرنے کا بہترین طریقہ حکومت سازی ہے، خدا سے جنگ کرنے کا بہترین راستہ حکومت کے خلاف بولنا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا نا۔ پس حکومت سازی اور حاکم کیسا ہو، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو دین خدا سے جنگ اور خدا سے محبت کا معیار بتاتا ہے۔ اگر حکومت سازی کی مخالفت ہوئی تو خدا سے جنگ اور محارب ہے انسان، اور اگر خدا سے محبت کرنا ہے تو نظام کی حفاظت کرنی ہوگی، سسٹم کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور وہ سسٹم کون بچا سکتا ہے؟ وہ حکمراں بچا سکتا ہے۔ کون حکمراں بچا سکتا ہے؟ جو فقاہت کے درجے پر فائز ہو، اس کو ولایت حاصل ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ یہ کل تک کی بات کا خلاصہ۔ اور اب آج آئیں قرآن مجید کی تھوڑی سی سیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں حکومت کے سلسلے میں آیتیں ہیں یا نہیں ہیں، یا فقط قرآن مجید آیا ہے کہ تم اپنی آخرت سنوارو؟ ہمیں کیا مطلب حکومت سے، ہمیں کیا مطلب سیاست سے، ہمیں کیا مطلب نظام قائم کرنے سے؟ قرآن اس لیے آیا ہے، فقط آخرت کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ وہ کتاب ہے جو مرنے کے بعد کام آئے گی، وہ کتاب ہے جو قبرستان میں کام آئے گی، وہ کتاب ہے جو بازو بند کا ہوگے کام آئے گی، وہ کتاب ہے جو سر پر رکھے جانے کے لیے فقط کام آئے گی، یا ہماری زندگی کے متن میں آنے کے لیے یہ کتاب، ہمارے معاشرے میں اترنے کے لیے یہ کتاب؟ قرآن مجید سے معلوم کریں کہ اس نے انبیاء کی حکومت کا تذکرہ کیا ہے کہ نہیں کیجیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو امام خمینی کا شاخسانہ ہے، یہ تو امام خمینی کا شاخسانہ ہے، ورنہ فقہا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے فقی کی ولایت کا۔ خوب لڑانے کی کوئی، ہم لوگ مشکل ہماری جو ہے نا، ہمارا یہی حال ائمہ کے ساتھ بھی ہے، یہی حال مراجع کے ساتھ بھی ہے، ہم لوگ اپنے لیول پر سب کو تولتے ہیں، ہم لوگ اپنے لیول پر تولتے ہیں۔ لہذا مسائب میں بھی آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہی ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں، ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں، ہم ہی وہاں جنگ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیول پر دیکھتے ہیں، ہم ان کو معصوم کے لیول پر نہیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو ان کے درجے پر نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب میں لوٹ رہی تھی شہادت کے وقت سے پہلے تو امام حسین کی ہنسی کی آواز آئی۔ جو سب کو لٹا چکا ہو اس کے بعد وہ ہنس رہا ہو، قابل تصور ہے؟ جس کے لیے دشمن یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے کسی ایسے مجروح اور ایسے ستم دیدہ کو نہ دیکھا ہو کہ جو اتنا حسین لگتا ہو وقت شہادت کہ جس کے روب سے لوگ اس کے قریب نہ آ رہے، ہم اس کو اس طریقے سے کمزور، ضعیف، ناتواں، مجبور بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے بالکل عام آدمی ہو۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم اپنے لیول میں دیکھتے ہیں، ہم مراجع کو بھی اپنے لیول میں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ایک بزنس ہم کر رہے ہیں، ایک بزنس ہم کر رہے ہیں، تو اب وہیں پہ بغل والے نے دکان کھول لی تو اب ہم کمپٹیشن میں شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈاؤن کریں، کیسے اس کے بزنس کو خراب کریں۔ اس دکان پر نہ جائیے گا، اس میں تو ایسا ہے اور اس میں تو ایسا ہی جو ہوتا ہے دنیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ امام خمینی کا معروف جملہ ہے کہ دو مولوی ایک محلے میں نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے منافع کا مخالف سمجھتا ہے، لیکن 10 انبیاء، 100 انبیاء ایک محلے میں، ایک شہر میں رہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے۔
جہاں مقاصد ایک ہوتے ہیں وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے. جہاں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، جہاں اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، وہاں انسان چاہتا ہے دوسرا نہ آنے پائے تاکہ ہماری قلعی کھلنے نہ پائے. لیکن جہاں انسان کو دین پہنچانا ہوتا ہے، جہاں انسان کو خدا پہنچانا ہوتا ہے، تو چاہے ہم پہنچائے، چاہے آپ پہنچائے، چاہے وہ پہنچائے، انسان خوش ہوتا ہے کہ خدا تو پہنچ رہا ہے. اہل بیت اطہار کا پیغام تو پہنچ رہا ہے. زبان سے کیا ہوتا ہے؟ چاہے اس زبان میں ہو، چاہے اس زبان میں ہو، چاہے اس زبان سے، جس طریقے سے لوگ پہچان سکے. تو ہم مراجے کو بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں، چونکہ سب ایک ہی علم کے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے مقلد زیادہ ہیں تو وہ زیادہ ہیں، ان کے مقلد کم ہیں، ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں. لہذا ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ امام خمینی اور آیت اللہ العظمیٰ خوئی کو آپس میں لڑایا جائے. یہ اس کے طرفدار تھے، وہ اس کے طرفدار تھے. وہ تو بالکل وہ تھے، امام خمینی تو سیاسی تھے، فلاں تھے. کہا نہیں. اچھا، وہ امام خمینی کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی گئی. کچھ لوگ آئے، غیبت لے کے آ گئے خوئی کی، بھگا دیا اپنے یہاں سے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس برے ماحول میں تشیع کے نفاذ کو جو سنبھالے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ تم اور کیا چاہتے ہو اس سے؟ جانے یہ ہے نظام، یہ ہے کمال کہ جس میں ایک دوسرے کی برائی نہیں. جب شاعر یہ بحث ہے، شعراء کی ایک بحث ہے کہ شاعر کس فکر پر جائے، لڑانے کی فکر پر جائے یا سماج و معاشرے کے ذہن کو کھولنے کی فکر پر جائے. لہذا جو فکر سازگار ہوتی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ دونوں تھے بے مثل زمانے میں خمینی اور خوئی. دونوں تھے بے مثل زمانے میں خمینی اور خوئی. ایک مثال صبر تھا، ایک عزم کی شمشیر تھا. ایک مثال صبر تھا، ایک عزم کی شمشیر تھا. عمر بھر کرتے رہے دونوں یزیدوں سے جہاد. ایک سیرت میں حسن تھا، دوسرا شبیر تھا. ایک سلامات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ہم کو جب لڑنے کی تمنا ہوتی ہے نا تو ہم آستین لڑتے تھے، ہم حسین والے. ہم یہ سمجھتے دو الگ الگ کردار ہیں. یہ بحث اگر سرکار امام حسن کی شہادت کی مناسبت سے آئے گی تو وہاں آپ کے سامنے عرض کریں گے، ابھی نہیں. تو ہمارے دیکھیں قرآن حکومت کا کنسیپٹ پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. پھر ہم فقہا کے نظریات پر آئیں گے. قرآن مجید کی مختلف آیتیں ہیں، میں آپ کے سامنے ایک دو جہاں تک ہو سکے پیش کرتا ہوں، بقیہ پھر حوالہ دیتا ہوں. سورہ مائدہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 247، جس میں طالوت و جالوت کا واقعہ ہے. یہ جو نظریہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط انبیاء حکومت کر سکتے ہیں، انبیاء کے علاوہ یا ائمہ حکومت کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا. قرآن کہتا ہے انبیاء کے علاوہ بھی لوگ حکومت کر سکتے ہیں، ائمہ کے علاوہ بھی لوگ حکومت کر سکتے ہیں اگر اجازت ہو. الم تر الی الملا من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اے نبی کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے موسیٰ کے بعد آ کر اپنے نبی سے کہا وَبَعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمارے لیے ایک بادشاہ بناؤ، ہمارے لیے ایک حکمراں بناؤ، ہمارے لیے ایک حکمراں بنا کر بھیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کر سکیں، قتل کر سکیں، مقاتلہ کر سکیں. قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، اور کہیں حکم جہاد آ گیا اور تم نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے پھر حکم جہاد آنے کے بعد؟ اگر تم نے نافرمانی کی، کتب علیکم القتال اللہ یقاتلوا، اگر تم نے قتل نہیں کیا. قالوا، یہ تو ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا، ویسے ہی اس زمانے میں قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہے ہم کیوں کر مقاتلہ نہ کریں گے، ہے ہم کیوں کر جہاد نہ کریں گے، ہم کو ہمارے شہروں سے نکال دیا گیا ہے، ہم کو ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے، ہم کیوں نہ ان سے لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال، لیجیے آپ نے کہا، اللہ نے بھیج دیا. جیسے ہی لکھ دی گئی ان کے اوپر جہاد، جیسے ہی ان کے لیے کتاب کا قتال کا حکم آ گیا، تولوا، منہ پھیر لیا، کہا نا ہم نہیں لڑیں گے. الا قلیلا، مگر بہت لوگ، کم لوگوں نے، منہم، ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین،
اللہ جانتا ہے کون ظالم ہے، جو وعدہ کر کے پھرے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، دعویٰ کیا کہ ہم بہت بڑے مجاہد ہیں، ہم بہت بڑے مولائی ہیں، ہم بہت بڑے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے، لیکن جب آئے مرد میدان بنانے کے لیے تو فرار کر گئے، نہیں ہم نہیں کرنے والے، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، بہانے بازیاں شروع ہوئیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے کہا، إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، لو بھائی تم کو حاکم چاہیے تھا، نبی نے کہا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ قالوا ان یکون له الملک، اس کو کہاں سے حکومت کا حق حاصل ہے؟ دیکھیے یہ مزاج ہے، مزاج کو آپ پہچانے قرآن مجید کیسے نقل کر رہا ہے پبلک کی زبان کو۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ملک بنا کے بھیجو، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہاد کرنی ہے، اب جب اللہ نے بنا کے بھیج دیا تو کہا ہے یہ کیسے بن جائیں گے، کیوں ان میں کیا خرابی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہمیں حق ہے، ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةً مِّنَ الْمَالِ، ان کے پاس تو مال ہی نہیں، فقیر ہے۔ معیار دیکھیے، حکومت کا معیار پبلک کے سامنے دولت ہے۔ یہ جتنے ولایت فقیہ کے مخالف ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیے تو کہاں کہاں جھکتے ہیں پتہ چلے گا آپ کو۔ مال کے آگے کتنا جھکتے ہیں، سیٹ کے آگے کتنا جھکتے ہیں، اپنے باس کے آگے کتنا جھکتے ہیں، اپنے باس کی کتنی مانتے ہیں، یہ سب ہے وہ جھکنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت ہے سامنے، کیوں؟ اس لیے کہ گھر ہے سامنے، اس لیے کہ بال بچوں کو کھلائیں گا، سب کی مانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہم کہتے ہیں اتحاد کر لو، کہتے ہیں ہے دشمن زہرا سے اتحاد کریں گے، اور اس کے یہاں جا کے کھائیں گے ضرور، اسے کاروبار کریں گے ضرور، کیونکہ اس سے ہماری روٹی چل رہی ہے، اس لیے کہ اس سے میرا مال چل رہا ہے، کیونکہ اس سے میرا پیٹ چل رہا ہے، اس لیے وہ نہیں ہوگا۔ تصور پبلک کا یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس ثروت ہو، وہی لائق کرنش ہے، وہی زانو طے کرنے کے لائق ہے، وہی جی حضوری کرنے کے لائق۔ معصوم کہتے ہیں جس نے کسی کو مال کی وجہ سے سلام کیا، اس کا 3 حصہ دین چلا جائے گا۔ غریب ملا تو پلٹ کے بھی نہ دیکھا کیسے سلام، تو سلام کیا تو جواب نہ دیا، اب بڑے سیٹ صاحب آ گئے تو دو کہتے ہیں بڑا احسان کیا آپ نے۔ اور خدا نہ کریں عید کوئی سیٹ صاحب آ جائیں، ارے اللہ کا شکر ان کے پاس وقت ہی کہاں، یہ آ گئے مسجد کو برکت مل گئی، یہ آ گئے ہمارا ادارہ کامیاب ہو گئے، کہاں وقت، ان کو دیکھیے کتنے بڑے عبادت گزار، سب کام چھوڑ کے چلے آئے، اور خدا نہ کرے جمعہ آ جائے تب تو دیکھیے پھر اس کے لوگ تلوے چومیں گے۔ دین کہتا ہے الٹا ہے، کہتا ہے جو کم پر راضی ہم اس کی کم عبادت پر راضی، جو فقیر ہے جس کو اللہ نے کم دیا ہے اور اسی پہ وہ قانے ہیں، اگر وہ کم عبادت کرتا ہے تو ہم راضی ہیں، ہم اس کی کم عبادت کو، اور جس کو ہم نے اتھاہ دولت دے دی ہے، الٹ کے اس کو دے دیا ہے ہم نے، تو اس کی کم عبادت پر ہم راضی نہیں ہیں۔ اگر فقیر جمعہ آئے تو احسان مانو، اگر امیر روزانہ نہ آئے تو وہ ناشکرا ہے۔ الٹا مرحلہ ہے، ہم سب کچھ الٹا کرتے ہیں، گلاس الٹ کے چاہتے ہیں کہ اس میں پانی کیوں نہیں آ رہا ہے، جب سیدھا کریے گا تبھی تو پانی آئے گا۔ دین الٹ دیا گیا ہے، جو سرکار امام حسین نے فرمایا تم لوگ کے پاس دین بچا ہی نہیں ہے، مگر پلیٹ میں کھانے کے بعد جو تھوڑی سی تری بچتی ہے، تمہارے پاس دین کے نام ایسا ہے، جیسے دودھ کے پیالے کو الٹ دیا جائے، اس کے بعد دودھ کی جو تری بچے وہ تمہارے پاس دین بچا ہے، دین کے نام پر تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ معصوم نے کہا وہ غربت بھلی جو خدا سے قریب رکھے اس دولت سے جو خدا سے دور کر دے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔
پہچانیے کیا صورت حال ہے یہ کیسے بادشاہ بن جائیں گے؟ ان کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ تو جیب خالی ہے ان کی. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے اسے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور کیا دیا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، خدا نے اسے علم دیا ہے اور جسم کی شجاعت عطا کی ہے. معیار دین اسلام میں دینی حکمراں کے لیے مال نہیں ہے، بلکہ معیار علم ہے اور شجاعت ہے. کیسی شجاعت ہو؟ جو حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے نام سے ظلم تھر کانپتا ہو، جس کی فکر سے دشمن کانپتا ہو. اس کو صلاحیت ہے ولی فقیہ بننے کی، اس کو صلاحیت ہے نظام کو سنبھالنے کی. جب شاعران نے کہا ہم آپ کو 3,30,00,000 دینار دیتے ہیں، درہم دیتے ہیں، جو وہاں ریال دیتے ہیں، آپ چلے جائیے یہاں سے، پہچانیے آپ یہ ملک چھوڑ دیجئے، کہیں چلے جائیے. کیا جواب تھا؟ اگر مال کے آگے سجدہ ریز ہوا ہوتا تو اس زمانے کا 30,00,000 ریال کچھ معنی رکھتا تھا ایران میں. لے کے کہیں بھی گوشہ نشینی میں اپنی زندگی اور چند لوگوں کو اپنا معاون بنا کے گزار سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی معلوم بھی نہیں ہوتا. لیکن پلٹ کے کیا جواب دیا؟ یا علم کے ساتھ شجاعت. حکمران دینی کہا کہ تم 3 ملین دیتے ہو، میں تم کو 20 ملین دیتا ہوں، تم چھوڑ کے چلے جاؤ. اس وقت ایران کا پاپولیشن 20 ملین تھا، 20 ملین تھا، آج 70 ملین ہے. اب وہ تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے. یہ بڑی فکر ہوتی ہے. سب جتنے ہیں جو چاہیں رکھ لیں پیسہ. اے عالم دین کے پاس ایک پیسہ آ گیا، ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کیسے لیتے ہیں؟ کہیں باہر سے تو نہیں آ رہا. سارا پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ عالم دین ان کا محتاج رہے. دے دو بھائی، دے دو بھائی، آئیے چائے پیجیے گا، 50 روپیہ مل جائے گا. اس پر بڑے خوش ہیں کہ کاسا لے کر گھومتا رہے عالم دین. اس پر بڑے خوش ہیں ہم نے باپو کو دے دیا. نہیں مرنا ہے، نہیں، یہ صورتحال نہیں ہے. کہ میں 20 ملین دیتا ہوں. کہاں سے دیجئے گا؟ کچھ نہ کریں گے، تہران کے بازار میں بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جس جس کو شاہ پسند نہیں ہے ایک ایک دینار، ایک ایک ریال ڈال دے، قوم سے لیں گے، خدا تک پہنچائیں گے، تجھے نکال باہر کریں گے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. یہ شجاعت تھی. تب شاعران کو نکال کے باہر پھینکا، نظام ولایت فقیہ کو قائم کیا. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اللہ جانتا ہے کس کو اپنی حکومت دے. واللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسیع علم والا ہے. سورہ مائدہ آیت 20. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اے بنی اسرائیل، اللہ کا احسان مانو، اس کی نعمتوں کا ذکر کرو، تذکرہ کرو کہ اس نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا، تمہارے درمیان دینی حکمراں کو بھیجا. جس کو دینی حکمراں مل جائے وہ خدا کا احسان منائے کہ اسے اس کی توفیق مل گئی کہ نظام کے ساتھ دین اسلام چلے، ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد نہ بنائے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد.
1.5 اینٹ کی مسجد کب بنتی ہے؟ جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، جس کے یہاں کوئی نظام نہیں ہوتا، جس کے یہاں کوئی رہبر نہیں ہوتا، وہ ہر ایک اپنی ڈفلی بجاتا ہے اور سب کہتا ہے ہم سب سے بڑے دیندار۔ اور پھر اس کے بعد جناب یوسف، آیت نمبر 55 اور 56 سورہ یوسف، قال اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ تم رہو، درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے حاکم بناؤ۔ اللہ اکبر۔ جناب یوسف کافر بادشاہ سے درخواست کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے خزانے دار بناؤ، مجھے خزانے کا مالک بناؤ۔ کیوں بناؤ؟ اس لیے کہ مجھے پیسہ چاہیے، اس لیے کہ ہم بہت غلامی کی زندگی گزار چکے ہیں، اس لیے کہ ہم بہت قید خانے میں رہ چکے ہیں، اب مجھے ناز و نعم کے ساتھ رہنے کا دل چاہتا ہے۔ کیوں بناؤ؟ انی حفیظ علیم، مجھے اس لیے خزانے کا مالک بناؤ کہ مجھے محافظت بھی کرنی آتی ہے مال کی، اور میں صاحب علم بھی ہوں۔ خزانہ اس کے پاس رہے جو دولت سے بے نیاز ہو، جو دولت کی طرف دیکھنا بھی عیب سمجھتا ہو حکومت کے زمانے میں، اتنا بے نیاز ہو، اتنا بے نیاز ہو کہ جب نکلے خزانے کے گھر سے، بیت المال سے، تو خزانے میں جھاڑو لگا کے نکلے کہ اب میرے پاس بچا کچھ نہیں ہے جو اپنے پاس رکھ سکوں۔ خدا اتنا خزانے کا امین ہو، اتنا خزانے کا امین ہو کہ اپنی کھیتی لٹانا پسند کرتا ہو، اپنے گھرانے کو قتل کروانا پسند کرتا ہو، لیکن ناجائز ایک قطرہ تیل دینا پسند نہ کرتا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جنگ جمل کیوں ہوئی؟ اس کے نتیجے میں جنگ صفین کیوں ہوئی؟ اس کے نتیجے میں جنگ نہروان کیوں ہوئی؟ اس کے نتیجے میں سرکار امیر کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کے نتیجے میں سرکار حسن مجتبیٰ کیوں قتل ہوئے؟ اس کے نتیجے میں کربلا کیوں رونما ہوئی؟ فقط ایک قطرہ تیل۔ اللہ اکبر۔ خزانے کون آیا تھا؟ ہمارا بھی حال ہوتا ہے نا، ہم کسی کو پرموٹ کرتے ہیں، آگے بڑھیے، ہم آپ کے پیچھے، تو ہم یہ چاہتے ہیں اب ہم جو چاہیں منوا لیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں۔ اور جس کو پرموٹ کیا جاتا ہے وہ بھی یہی رہتا ہے، بھائی ان کی تو ماننی پڑے گی۔ تو جنہوں نے پرموٹ کیا تھا آگے آگے ان کو خلیفہ بناؤ، ان کو خلیفہ بناؤ، وہ سب سے پہلے بچے ہمیں بصرہ کی حکومت، ہمیں مصر کی حکومت۔ بولے نہیں تھے، پہنچے ہی تھے ابھی بیت المال میں کہ چاک بجھا دیا گیا۔ کہا ہے ہم تو آئے آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ چراغیں بجھائے دے رہے ہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے ہم یہاں۔ کہا بھائی بات ایسی ہے کہ تم شخصی بات کرنے آئے ہو، یہ ہے بیت المال کا مال، شخصی بات میں بیت المال خرچ نہیں ہوگا۔ اچھا یہ خاندانی کوئی کنجوس نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو کہتے یار ان کو تو مال خرچ ہی کرنا نہیں ہوتا، نہیں، یہ وہ ہیں جو ایک روٹی کے سوال پر اونٹوں کی قطار دینے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے 3 دن یتیموں مسکینوں اسیر کو کھلانے والے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے کوفے اور مدینے میں ہاتھ کے اپنے کھودے ہوئے کنویں موجود ہیں جس کی اوقاف آج بھی موجود ہیں، یہ وہ ہیں جو کھجور کے درخت عوام الناس کے لیے لگا کے وقف کرنے والے ہیں۔ یہ خاندانی بخیل نہیں ہے، نسلی فیاد ہے، یہ نسلی سخی ہیں، یہ نسلی جواد ہیں۔ وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بیت المال کا ایک قطرہ تیل نہیں دے سکتے۔ بتانا چاہ جب تک ذاتی مال ہے جتنا چاہو خرچ کرو، جب خدا اور عوام کا مال آ جائے ایک قطرہ تیل بھی نہ دو، چاہے نسل برباد ہو جائے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ یوسف مجھے بناؤ خزانے کا حاکم۔ تو اب جب بنا دیا تو یوسف نے کوئی برا کام کیا؟ اللہ تو سند دے، تب تو پتہ چلے کہ یوسف نے جو درخواست کی صحیح تھی کہ غلط، تب تو پتہ چلے گا۔ کہا ہم سند دیتے۔ 56ویں آیت پڑھو، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ
اس طریقے سے یوسف کو ہم نے زمین پر حکومت دی. یتبوأ منہا ہے، جو چاہیں کریں، جو چاہیں کریں. اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا باطن پاک ہو. جو چاہے زمین پر کریں. حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء. ہم جسے چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اسے عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. لیجیے سورہ نمل کی آیت 15 دیکھیے آپ. حکومت دینی کا تصور قرآن مجید میں. وورث سلیمان و داؤد. سلیمان داؤد کے وارث بنے. وقال ایھا الناس علمنا منطق الطیر. ہمیں پرندوں کی زبان سمجھنے کا بھی علم ہے. وہی جو قاعدہ ہے. اللہ نے علم کی بنیاد پر حکومت دی، شجاعت کی بنیاد پر. پھر سلیمان کہہ رہے ہیں مجھے پرندوں کی بھی زبان سمجھنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، قوت عطا کی ہے. وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز میں سے خدا نے مجھے دیا. ہر چیز میں حکومت بھی آتی ہے، وہ بھی خدا دی حکومت. کیسی حکومت؟ زمین، آسمان، ہوا، چرند پرند سب پر حکومت. سورہ 7 کی آیت پڑھی. یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ فاحکم بین الناس بالحق. اب لوگوں کے، جب ہم نے تمہیں حکمراں بنایا، جب ہم نے تم کو خلیفہ بنایا، تو اب لوگوں کے سامنے فیصلہ کرو تو پارٹی بازی نہ کرنا. فیصلہ کرو تو حق کے ذریعے. تو میری پارٹی کا ہے، غلط بھی بول رہا ہے تو صحیح ہے نہیں. اب فیصلہ کرو تو حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ولا تتبع الہویٰ، خبردار ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا. لیجیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213. کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. سب ایک نسل کے تھے، سب ایک تھے. اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ جو بشارت بھی دیتے تھے اور جو ڈراتے بھی تھے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ہمراہ کتاب بھی حق کے ساتھ نازل کی. کاہے کے لیے؟ دعا پڑھ کے بتائیں، بس یہ پڑھتے رہو سب کامیاب ہو جاؤ گے. یہی کے لیے بھیجا ہے انبیاء کو. یہی کے لیے بھیجا ہے انبیاء کو. یہ والا پڑھو تو کاروبار میں بڑا فائدہ ہوگا. اب وہ دعا پڑھو تو بیوی بہت محبت کرنے لگے گی. اب وہ پڑھو تو شوہر تمہارے قبضے میں رہے گا. اب یہی کام ہے انبیاء کا. ہے کردار کچھ ہے ہی نہیں. ایسا اسیر بنا دو، کلمۃ حق یراد بحق چیز کا ایسا لوگوں کے لیے افیون بنا دو، افسون بنا دو کہ لوگ اصلاً حقیقت دین تک پہنچنے ہی نہ پائے. اسی میں گھونسلے ملے رہے، اسی میں آگے بڑھے ہی نہیں. فکر آگے بڑھے ہی نہیں کہ دین کسے کہتے ہیں، دوسروں تک پیغام کیسے پہنچے. نکاح کے لیے سب کیا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس کے درمیان فیصلہ کریں. طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلامی حکومت ہوتی تو فیصلہ ہوتا. کیوں جوانی میں بیوہ ہونے والی عورت 4 مہینے کے بعد 100 سال کی زندگی بیوگی میں گزار رہی ہے؟ کیوں گزار رہی ہے؟ کیوں 4 مہینے کے بعد اسے چوڑی پہننے کا اختیار نہیں ہے؟ 4 مہینہ 10 دن. کیوں اس کو دیگر کام کرنے کی اجازت نہیں ہے حجاب کے دائرے میں؟ اس لیے کہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا کلچر ہے. کلچر اسے اجازت، دین کہتا ہے 4 مہینہ 10 دن. اور اگر 4 مہینہ 10 دن میں حمل ثابت ہو جائے تو پھر جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو، اور اگر بچے کے زمانے میں 5ویں 6 مہینے کا بچہ ہے شکم میں، تو یا 8ویں مہینے کا یا 8ویں مہینے کا جو بھی ہے، اقصل حمل کو دیکھے گی، یا 4 مہینہ 10 دن رکھے گی، یا جب تک بچہ نہ ہو جائے. تو اس کے بعد کیا کریں؟ کہ اس کے بعد تو نہیں، کچھ نہیں کر سکتی ہے، وہ مر جائے لیکن بیوہ رہے. یہ کس نے بتایا؟ یہ کس نے بتایا کہ وہ ہمیشہ بیوہ رہے، دوسری شادی کا اس کا اختیار نہیں؟ اور کس نے اس مرد کو بتایا کہ اگر عدالت رکھ سکتا ہے تو دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ شرط ہے کہ عدالت رکھے. اتنا شعور کب بالیدہ ہوا خواتین میں،
اور اتنی عدالت کب آئی مردوں میں؟ دین نہیں سنے گا کہ اگر عدالت رکھ سکو تب اختیار ہے، یہ نہیں کہ بس جہاں چلے وہاں اپنی زندگی بتانے کے لیے شادی کرتے چلے گئے. کہا نہیں، بلکہ اگر عدالت کر سکتے ہو، حقوق دے سکتے ہو. یہ کیوں ہوا؟ اختلافات ہمارے حل ہوتے ہیں؟ نہیں حل ہوتے ہیں. کہاں حل ہوتے ہیں؟ دین کہتا ہے کہ اگر قاضی جانتا نہ ہو دین کیا ہے اور صحیح فیصلہ بھی کر دے، جو دین کا فیصلہ ہے وہی کر دے، تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہے، تب بھی فیصلہ نافذ نہیں ہے. اتنی اہمیت ہے قضاوت. یہ روایت ہے، صحیح سند روایت ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا، جو لوگوں میں اختلاف ہے اس کو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ. اچھا کون اختلاف کرتا ہے؟ اختلاف کون کرتا ہے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید آپ دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 213. اختلاف کون کرتا ہے؟ جاہل، جس کو کچھ نہیں معلوم ہے. وہ بیچارے کو کہاں کچھ معلوم، اسے تو اقرار ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ تو آگے پوچھ لیتا ہے. جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہی اختلاف کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں وہی اختلاف کہتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ، کوئی اختلاف نہیں کرتا مگر وہ لوگ کہ جن کے پاس کتاب آئی ہے اور کتاب کے ساتھ ساتھ روشن دلیل بھی ہے. وہ کیوں کرتے ہیں اختلاف؟ بغیم بینہم، وہ سرکشی کی بنیاد پر، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں اس لیے اختلاف ایجاد کرتے ہیں. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. تو اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کی جو ایمان لائے اور حق کے ذریعے سے اپنا اختلاف حل کرنا چاہتے ہیں. بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ جسے چاہتا ہے. پس انبیاء بھیجے گئے جہاں خدا تک پہنچانے کے لیے، انبیاء بھیجے گئے تقرب الہی کے لیے، انبیاء بھیجے گئے ملکوتی صفت ایجاد کرنے کے لیے، وہیں انبیاء بھیجے گئے حکومت نافذ کرنے کے لیے. فقط انبیاء. اس لیے کہ میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ ایک نظریہ یہ ہے کہ حکومت کا کام فقط دنیاوی کام ہے، آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے. ایک نظریہ یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے حکمرانی دینی. ایک نظریہ نہ دنیا کے لیے نہ آخرت کے لیے بلکہ تقرب الہی کے لیے. لوگوں کو اختلاف حل کرنا، لوگوں کے درمیان دینی حکومت قائم کرنا، اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ فقط دنیاوی آدمی. اختلاف کم کر کے لوگوں میں امن و امان اور اطمینان کی فکر پیدا کر کے یہ خدا تک لے جانا چاہتا ہے. دنیا کیوں چاہتی ہے ہنگامہ رہے؟ آپ سمجھتے ہیں؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ہنگامے کا جواب نہ دو، اپنے راستے پر چلتے جاؤ، اس لیے کہ جب تک ہنگامہ رہے گا اس وقت تک صحیح بات ذہنوں میں اترے گی نہیں. یہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں، ہر چیز میں آستین لٹنے والے، ہم بہت بڑے مولائی، ایسا نہیں ہونے دیں گے، اب ویسا نہیں ہونے دیں گے، یہ سب جان بوجھ کے ہے. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سکون کا ماحول ہو. یہ ہمیشہ ایسی چیزوں میں پھنسائے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو دنیاوی حکمرانوں کا کام ہے. ایسی چیزوں میں پبلک کو پھنسائے رہو کہ اصلی بات سوچنے ہی نہ پائے، اسے سکون کا لطف ملنے ہی نہ پائے. معصومین نے کہا جب فکروں میں امن ہوگا، سکون ہوگا، تب ہمارے کلاموں کی خوبصورتی لوگوں کے دلوں میں اترے گی. اور یہی لوگ نہیں چاہتے. اگر چاہتے ہیں اختلاف حل کرانا دنیاوی کام نہیں ہے بلکہ امن قائم کر کے سکون عطا کر کے خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور بھی بہت ساری آیتیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں. اب آئیے ذرا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ارے یہ تو امام خمینی کی نکالی ہوئی سازش ہے، یہ کہاں تھا پہلے؟ حکمرانی کرنے سیاسی آدمی تھے وہ، اس لیے جو ہے وہ دیکھیے اخوی نے کہا حکومت کی، میں نے کہا نا لڑانے والی بات، ہمیشہ لڑانے والی بات. دونوں لڑ رہے تھے آپس میں، ہم لوگ کی طرح بچے لڑتے نہیں ہیں، یہ ٹافی ہمیں دے دو، یہ چاکلیٹ ہمیں دے دو، ویسے ہی وہ لوگ بھی لڑتے تھے، پوسٹ ہمیں دے دو. نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی قائل نہیں تھے ولایت فقیہ کی، وہ بحث جب آیت اللہ خوئی تک ہم پہنچیں گے تب وہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے. آئیے آیت اللہ خوئی سے پہلے کے لوگوں کی بات کریں نا، کہ وہ حکومت دینی کے قائل تھے کہ نہیں تھے.
آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ خوش نصیب ان لوگوں کا جنہوں نے یہ موضوع چھیڑ دیا، ہمیں بھی کام کرنے کی اور زحمت کرنے کے لیے آمادہ کر دیا، ورنہ یہ اتنا سنگین اور خشک موضوع ہے، اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں، تو یہ تو انہی لوگوں کا کرشمہ ہے کہ جنہوں نے ہمارے موضوع کو کہا کہ نہیں آپ اس موضوع پر پڑھیے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہے رسپانس کس پر آئے تھے؟ تیسرے موضوع پر آئے تھے، ولایت فقیہ۔ تبھی تو میں چھیڑ رہا ہوں ان باتوں کو اور زحمت کر کے لکھتا ہوں، اور یہ کہ تبھی تو البتہ کوئی احسان نہیں ہے آپ پر کہ وہ میری ڈیوٹی ہے۔ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارے فقہاء کا؟ البتہ معصومین کی زمانے میں بھی فقہاء تھے، ایک موضوع الگ ہے، لیکن نہیں، جہاں سے کلینی علیہ الرحمہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، غیبت صغریٰ کا زمانہ جہاں سے بظاہر ماں، وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کلینی علیہ الرحمہ کی کافی، جو انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی دانست میں حجت ہے۔ اس کے بعد 329 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ کلینی کے بعد شیخ صدوق آتے ہیں علیہ الرحمہ، ان کی 386 ہجری وفات ہے۔ یہ دونوں، ان دونوں نے مقبولہ عمر ابن حنظلہ کا تذکرہ کیا ہے۔ روایت ہے جس میں فقیہ کی ولایت کا تذکرہ ہے، قاضی کے بحث میں۔ ان دونوں نے جب کہا کہ میرے نزدیک ساری کتاب حجت ہے، تو یعنی اس روایت کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ یہ اس صورت میں ہوگا جب اس روایت کے متن سے باتیں ثابت ہوں۔ اگر مفہوم کے ذریعے سے ہم بات ثابت کرتے ہیں تو پھر ان روایتوں سے ہم نسبت نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کے قائل تھے جس کے ہم ابھی قائل ہیں۔ اگر متن سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، تب یہ دونوں بھی قائل تھے، اور اگر ہم متن سے نہیں ثابت کر پاتے تو جب مقبول عمر ابن حنظلہ کی بحث آئے گی ساری باتیں آئیں گی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے تیسرے بزرگ عالم 413 ہجری جن کی تاریخ وفات شیخ مفید علیہ الرحمہ۔ کون سی ذات ہے یہ؟ جس کی وفات پر کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا کہ اشعار تحریر ہوئے کہ آج کا دن آل محمد کے لیے سنگین ترین عزا کا دن ہے۔ کون ہے یہ شیخ مفید؟ جس کے لیے امام زمانہ کا خط آیا ہے، وہی والا کہ اگر تم لوگ اپنے اختلافات کو ختم کر دو تو ہمارا ظہور بہت جلدی ہو جائے گا۔ یہ وہی شیخ مفید ہے جن کا نام مفید نہیں ہے، جن کو دشمن نے لقب دیا ہے کہ انت شیخ مفید، کہ جس نے ہمیشہ ورنہ نعمان نام تھا ان کا، تل اکبر کے رہنے والے تھے۔ ان کی عظیم الشان کتاب ہے المقنعہ فقہ میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ عظیم جس کا احسان ہے تشیع پر، جس میں فقہ کے علاوہ بھی بہت ساری کتاب، جو سید مرتضیٰ کا استاد ہے، کہ جس کے لیے عالم خواب میں دیکھا کہ سید مرضیہ سلام اللہ علیہ اپنے سلامات اپنے دو بچوں کا حسن و حسین علیہ السلام کی انگلیاں پکڑے ہوئے آئیں اور کہا اے شیخ ان دونوں بچوں کو تعلیم دو، ان دونوں بچوں کو درس۔ بیدار ہوئے عالم مکاشفے سے، اتنی کیا ہے اس خواب کا مطلب کہ سیدہ مرضیہ آگے کہہ رہی ہیں حسن و حسین کو تم تعلیم دو۔ اب اس صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، دیکھا کہ سید مرتضیٰ اور سید رضی کو لے کر ان کی ماں حاضر ہو گئی، شیخ میرے ان دونوں بچوں کو تم تعلیم دو۔ ایسی عظیم الشان ذات ہے، قوام تشیع ہے ان بزرگ شخصیتوں کو۔ کیا فرماتے ہیں؟ المقنعہ صفحہ 810، اجرائے حدود، اقام حدود سلطان اسلام کے ہاتھ میں۔ اقامہ حدود کا مطلب حدود جو ہیں دین اسلام میں، چور نے چوری کی اتنی مقدار میں تو انگلی کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، کسی نے زنا کیا تو اس کو 100 کوڑے کرنا ہے، سنسار کرنا ہے، الگ الگ ہے، فقط سنسار ہی نہیں ہے، کہیں 100 کوڑے ہیں، کہیں سنسار ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، جو بھی یہ چیز نے شراب پی تو اس کو کوڑے لگانا ہے، یہ سب کہتے ہیں حدود ان چیزوں کو۔ قصاص، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کون کرے گا؟ اس کو کون نافذ کرے گا؟ کہا یہ سلطان اسلام کے ہاتھ میں۔ سلطان اسلام کون ہے؟ کہا ائمہ اطہار ہیں۔ حقیقی اسلام کے حاکم پیغمبر اکرم کے بعد کون ہے؟ ائمہ اطہار۔ تو بس ختم ہو گئی بات، ائمہ اطہار ہیں، بند کر دیجئے، وہ تو غیبت میں تو کوئی کرے گا نہیں، کا نہیں، اور وہ جو ان کے امر سے حکام کو نصب کرے،
جو نصب کرے ان کے حکم سے حکمرانوں کو، اس کو بھی اقامہ حدود. یہی تو بحث ولایت فقیہ میں کہ فقیہ کو غیبت کے زمانے میں حدود جاری کرنے کا اختیار ہے. کسی پر تو فقہا کا اختلاف ہے اگر ہے تو، ورنہ امور حزبیہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا اس میں تو سبھی قائل ہیں. یتیم بچوں کی پرورش ہے، امر بالمعروف ہے، یہ ساری چیزیں تو سبھی قائل ہیں کہ اس میں ولایت حاصل ہے. لیکن اختلاف جو ہے وہ یہی ہے. شیخ مفید کیا کہتے ہیں کہ فقط ائمہ کا حق ہے، اور ان کا حق ہے جن کو ائمہ کی طرف سے منسوب کیا جائے یا حکام نصب کرے. اب اتنی سی بات نہیں ہے، اور آگے بڑھیے. اگر ظالم کی حکومت میں کوئی صوبے دار بن کر عدالت کر سکتا ہے، ظالم کی حکومت میں، جائر کی حکومت میں، بنی امیہ کے زمانے میں، بنی عباس یا آج کے زمانے میں عربی ممالک میں، اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. اگر کوئی ایسا ہے کہ جائر کی حکومت کے زمانے میں صوبے دار بن کے یا کسی علاقے کا حاکم بن کے عدالت کو رائج کر سکتا ہے تو وہ ضرور ایسا کرے، اور وہ یہ تصور نہ کرے کہ وہ ظالم کی طرف سے منسوب ہے. اگر عدالت کر سکتا ہے، اگر علم ہے اس کے پاس، وہ تصور نہ کرے کہ ظالم بادشاہ نے اس کو نصب کیا ہے، بلکہ ظاہری طور پر اس کو ظالم نے منسوب کیا ہے، حقیقت میں وہ امام معصوم کی طرف سے منسوب ہے. یہ شیخ مفید آیت اللہ خود تو بہت دور ہیں. ابھی آئیے شیخ مفید کی بات کیجیے، 413 جن کی تاریخ وفات ہے، قرن پنجم 5ویں صدی ہجری کی ابتدائی پہلی دہائی دوسری دہائی جن کی تاریخ وفات ہے. وہ تصور نہ کریں کہ وہ، اب سنیے، سید ابن طاؤس یہ اسی بیچ میں عدالت اگر کر سکتا ہے، مسلمان فاسق حاکم بہتر ہے یا کافر عادل حاکم بہتر ہے؟ کون بہتر ہے؟ وہ مسلمان سید ابن طاؤس عظیم الشان فقیہ بھی ہے، جو جس کی کتابیں دعاؤں کی موجود ہیں، سب کچھ جس کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ کافر جو عادل ہو وہ بہتر ہے اس مسلمان حاکم سے جو فاسق ہو. کہ اس لیے کہ اس کے زمانے میں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیعہ علماء کے درمیان عدالت کتنی اہم ہے. ان کا کام فقط شہرت پا کے حکومت کی گدی پر بیٹھنا نہیں ہے، وہ غیبت کے زمانے میں تمہید قائم کرتے ہیں عدالت کی. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ حکومت اس لیے لیتے ہیں تاکہ تمہید ظہور قائم کر سکیں، تاکہ کچھ تو عدالت کا مرقع دکھا سکیں، تاکہ جب وہ آئیں تو وہ ہم ان کے راستے پر چل کے بتائیں کہ مولا ہم نے بھی کوشش کی تھی عدالت قائم کرنے کی، کتنے کامیاب رہے، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. یملأ الارض، خالی کہنے تو تھوڑا ہی ہوگا جو میں نے دوسرے دن کی یا تیسرے دن کی مجلس میں کہا کہ جب آئیں گے تو عدالت ہو جائے گی. آئیں گے تو عدالت کیسے ہو جائے گی؟ مہمان آ گیا تو اس کے بعد کھانا چڑھائیے گا تو کیسے ہوگا کام؟ پہلے سے آمادگی کرنی ہوگی نا. آنے کے بعد چولہا جلائیں گے، آنے کے بعد گیس لائیں گے، آنے کے بعد گوشت لائیں گے، آنے کے بعد فلاں سب کچھ آنے کے بعد تو 2 بج جائے گا کھانے میں، پھر تیاری نہیں ہو پائے گی. اور یہی نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کتنی اہمیت ہے فقہا کے نزدیک. اور یہ واجب عینی ہے کہ اگر حاکم نے معین کیا، شیخ مفید واجب ہے کہ اگر ظالم حاکم نے کسی کو حاکم بنا کر معین کیا ہے تو جا کر احکام کو جاری کرے، حدود کو جاری کرے. کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ تو فقط قضاوت کی بات ہو گئی، قاضی تو ٹھیک ہے چلے گا، ظالم حکومت یہ حکمراں کی بات تو نہیں ہوئی، وہ تو جج ہو سکتا ہے، وہ تو قاضی نور اللہ شستری بھی جج تھے، کوئی بات نہیں ہے. ظالم حاکم کا جج بن سکتا ہے اور عدالت سے فیصلہ کر سکتا ہے. یہاں تو حکومت کی بات نہیں ہے کہ حاکم ہو، حاکم اور ہوتا ہے، قاضی اور ہوتا ہے. تو یہ تو فقط قاضی تو مانتے ہیں نا، قاضی بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. کہا نہیں، شیخ مفید اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں
اس پر لازم ہے کہ جہاد اگر کفار حملہ کریں تو جہاد کرنا اس پر واجب ہے، مقابلہ کرنا کفار سے واجب اگر حملہ کریں تو۔ یہ تو قاضی کا کام نہیں ہے، یہ تو حکمراں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ اگر حملہ ہوا تو ہم کیا کریں۔ اسی لیے کیا کہا، ہم نے ایٹم بم نہیں بنایا ہے، ہم کبھی ایٹم بم بنا نہیں سکتے ہیں، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے، ہماری شریعت اجازت نہیں دیتا۔ ایسی چیز بنائے کہ جس کی نیت میں قتل پوشیدہ ہو۔ ہم ایسی چیز بنا نہیں سکتے کہ جس میں کشت و کشتار کی فکر ہو، جس میں قتل و غارت گری کی فکر ہو، لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو 5 منٹ کے اندر اندر میں تل اویو یا تو پانی میں تبدیل ہو جائے گا یا تو مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں۔ اور پھر دوستوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں اگر وہ مدد مانگے۔ یہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں۔ آؤ پیچھے سے چلیں، تاریخ تمہیں بتائیں ولایت فقیہ کہاں سے۔ تو خوشا نصیب کہ مولا سرکار سید الشہداء نے جب جملہ کہا تھا دعائے عرفہ میں کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اسلام کے زمانے میں پیدا کیا، تو نے ہمیں ائمہ کفر کے زمانے، یہ احسان ہے خدا کا کہ ہمیں مسلمان نسل میں پیدا کیا، ہمیں اسلام میں پیدا کیا، ہمیں مکتب اہل بیت میں پیدا کیا، ہمیں مکتب اہل بیت کا فالوور بنا کے پیدا کیا۔ یہ احسان ہے خدا کا۔ بے نہیں وہی جملہ جو سرکار سید الشہداء نے کہا تھا خدا تیرا شکر دعائے عرفہ میں کہ ہمیں ائمہ کفر کے زمانے میں پیدا نہیں کیا بلکہ اسلام کے زمانے میں پیدا کیا، دولت اسلام میں پیدا کیا، حکومت اسلامی میں پیدا کیا، جس میں پیغمبر اکرم موجود ہے اس میں پیدا کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان فقہاء نے جو تھیوری بتائی تھی ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جو اس تھیوری کو پریکٹیکل بنا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے پر محمد والے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ ان کی مخالفت کرنا چاہیے۔ اگر وہ مدد مانگیں تو مدد کرنا واجب ہے۔ کب تک کرو؟ کب تک کرو؟ کا بس ایک کرائٹیریا ہے، اگر وہ گناہ کریں تو مدد نہ دینا، اگر وہ غلط کام کریں تو مدد نہ دینا، اگر وہ دین کی مخالفت کریں تو مدد نہ دینا۔ بس یہ ایک کرائٹیریا ہے۔ تو پہلے ہی ہے ہمارے یہاں جتنے حدود سخت ہیں ولی فقیہ کے کہ اگر بری نیت سے خدا نہ خواستہ دیکھ لینا محرم کو تو عدالت ساقط ہو جائے گی۔ ولی فقیہ کے لیے اتنی شرائط ہے، ایسا کام کرتے تو شان فقاہت میں نہیں عدالت ساقط ہو جائے گی۔ تو دونوں کی بات ہے۔ اس لیے معصوم نے بھی کیا لگا مخالفا لہوا ہو، اپنے نفس کا مخالف ہو۔ اور اس کے بعد یہی نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ فقہائے شیعہ کے حقوق میں سے ہے، یہ حق ہے فقہائے شیعہ کا کہ وہ حکومت قائم کریں، اور پبلک کی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ، جا کے دیکھ لیجئے گا یہ عبارت، سرچ کرنے لوگ، لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ قَدْ فَوَّضُوا إِلَيْهِمْ ذَلِكَ عِنْدَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْهُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُمْ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَصَحَّحَهُ النَّقْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْآثَارِ۔ اس لیے کہ ائمہ علیہم السلام نے یہ حق انہیں سونپ دیا ہے کہ اگر انہیں قدرت حاصل ہو، کہ جو قدرت جو تفویض روایتوں سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اگر قدرت ہے تو ائمہ نے انہیں سونپ دیا ہے، تفویض کر دیا ہے کہ یہ حکومت دینی قائم کریں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ غیبت کے زمانے میں امام زمانہ نے قدرت نہیں دی ہے، غیبت کے زمانے میں کوئی حکومت قائم کرے تو طاغوت ہے، سرکش ہے۔ ان روایتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے جو دو معنی رکھتی ہیں، بلکہ یہ شیخ مفید کا جملہ بتا رہا ہے، روایت
روایتوں کے غواص، روایتوں کے شناور، روایتوں میں ڈوب کر لالو جواہر نکالنے والے، مونگے و موتی نکالنے والے شیخ مفید علیہ الرحمہ، جن کی وفات پر امام زمانہ نے آنسو بہائے، جن کے نام امام زمانہ نے خط لکھے، وہ شیخ مفید کہہ رہے ہیں فقہا کو سونپ دیا امام زمانہ نے کہ وہ فقیہ کی حکومت کو تشکیل دے۔ خوشا نصیب ہمارا وہ تھیوری جو شیخ مفید نے پیش کی تھی وہ آج کے زمانے میں ولایت فقیہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد۔ واجب ہے نا، اگر کوئی اسے انجام نہیں دیتا ہے اور اس کے بعد پلٹ کے کہتے ہیں اور جو نہیں جانتا ہے، جو عالم نہیں ہے، اس پر حرام ہے کہ اس میں مداخلت کرے اور اس کی مدد کرنا حرام ہے۔ اگر جاہل ہے تو حرام ہے کہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالے۔ یہ ہے ماحول، یہ ہے مرحلہ کہ ہمیں جسے سمجھنے کی ضرورت۔ اب وقت بہت گزر گیا، ایک فقیہ کا فقط 9 فقیہ ایسے ہم نے لکھے ہیں جو 7ویں صدی ہجری تک کے ہیں، جو متقدمین کہے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد۔ آپ پہچانیے اس سلسلے کو۔ فقہا کی ذمہ داری اسلامی حکومت کی تشکیل ہے غیبت کے زمانے میں، تاکہ مقصد عاشورہ پورا ہو سکے۔ سرکار سید الشہداء کیوں نکلے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حکومت کے لیے نکلے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو 2 بادشاہوں کی جنگ تھی۔ نہیں، 2 بادشاہوں کی جنگ ایسے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے سپاہیوں کی آمادگی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک 30,000 کا لشکر لے آتا ہے، ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر نکلے تھے کس کے؟ وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ حکومت کے لیے نکلے تھے، وہ نظریہ مقصد اور نتیجہ مقصد میں گھٹ میل کر دیتا ہے، مخلوط کر دیتا ہے۔ سرکار سید الشہداء نکلے تھے کس کے لیے؟ جو انہوں نے کہا اسی کے لیے نکلے تھے۔ اُرِیدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَىٰ عَنِ الْمُنْکَرِ، میں نکلا ہوں لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي امت جدی، اپنے نانا کی امت۔ اگر لوگ مان لیں گے، ظالم کو ہٹا دیں گے، تو اس امر بالمعروف کا نتیجہ حکومت الہیہ ہوگی کہ جو تثبیت ہو جائے گی تو پھر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں مانتے، مجھے قتل کر دیا، تب بھی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اس لیے کہ میں طالب اصلاح ہوں۔ پس جن لوگوں نے امر بالمعروف کر کے ظالم حکومتوں کا خاتمہ کیا اور حکومت تشکیل دی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمیٹیاں بنائیں کہ جو مقصد عاشورہ کو پورا کریں، انہوں نے در واقع مقصد عاشورہ کو سمجھائے۔ ورنہ روتے تو ہم بھی ہیں، دعائیں تو پڑھتے ہم بھی ہیں، لیکن ہماری دعا کوئی کارساز نہیں ہے، ہمارے آنسو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اختلافی پھیلا رہے ہیں ہمارے آنسو۔ لیکن جہاں مقصد عاشورہ بن جاتے ہیں آنسو، وہاں پھر خیبر کی طرح یہودیوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے۔ 34 دن کی جنگ نے دکھا دیا کہ آنسوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ 34 دن کی جنگ نے دکھا دیا کہ دعائے توسل میں کتنی طاقت ہے۔ 34 دن کی جنگ نے دکھا دیا کہ دعائے جوشن کبیر میں کتنی طاقت ہے۔ 34 دن کی دعا نے دکھا دیا کہ زیارت عاشورہ میں کتنی طاقت ہے۔ جو اسرائیل کہہ رہا تھا تو 2 دن میں حزب اللہ کو پسپا کر دیں گے، 4 دن میں کر دیں گے، 10 دن میں کر دیں گے، 20 دن میں کر دیں گے، آخر میں ہتھیار ڈالنا پڑا۔ اور یہ کیسے جیتے؟ کوئی حملہ رات کا نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت اللہ مقامہ کے انتقال پر جب حسن نصر اللہ آئے تھے انٹرویو دینے، تو کہا کہ ہماری جیت میں آیت اللہ بہجت شامل ہے۔ پہچان رہے ہیں آپ؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ تو فقط دعا پڑھتے تھے، نہیں، وہ روح انقلاب دیتے تھے۔ وہ سب سے اچھے فقیر تھے، وہ کسی میں بولتے ہی نہیں تھے، تمہیں کیا معلوم وہ کیا کرتے تھے۔
کہا اس میں شامل اس جیت میں ان کی دعائیں. کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا جاؤ جوشن کبیر پڑھو، جاؤ زیارت عاشورہ پڑھو، جاؤ دعائے توسل پڑھو. یہ ہوتا کیا تھا؟ رات میں بیٹھ کے یہ سب لوگ آنسو بہا کے لبیک یا حسین کہہ کے گریہ و زاری کر کے زیارت عاشورہ پڑھ کے زیارت جامعہ پڑھ کے دعائے توسل پڑھ کے جوشن کبیر پڑھ کے حسین پر آنسو بہا کے سرکار سید الشہداء کی مصیبت پر رات میں آنسو بہاتے تھے، دن میں حملہ کرتے تھے. تو دنیا نے دیکھا 33 دن کی جنگ کے باوجود دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے پیچھے ہٹنا پڑا، کس طریقے سے ہزیمت ہوئی، کس طریقے سے شکست ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں میں آج بھی ہتھیار کی طاقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنسوؤں میں آج بھی اسلحے کی طاقت ہے. ضرورت ہے کہ اسلحہ بنا کے آنسو بہاؤ، رسم و رواج بنا کے آنسو نہ بہاؤ. اسی لیے سرکار زین العبا نے آنسو بہا کر کربلا کو کامیاب کیا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قتیل الابرا بن کر انسانیت کو پیغام پہنچایا. اس لیے رو رو کے زینب کبریٰ نے آنسوؤں کا سیلاب بہا بہا کر زینب کبریٰ نے کردار کو اپنایا اور کائنات تک پہنچایا. جب آزادی ملی ہے تو زینب کبریٰ نے کہا نہیں نہیں بیٹا سید سجاد، ہم تو جائیں گے کربلا بھی، ہم تو جائیں گے مدینہ بھی، لیکن ایک شرط پر جائیں گے. ابھی رو کہاں پائے ہیں، ابھی آنسو بہا کہاں پائے ہیں. آنسوؤں کا اسلحہ دنیا نے دیکھا. جس نے شادیانے بجوائے تھے، جس نے سرخ لباس پہنوائے تھے، جس نے عورتوں کو انگارے پھینکنے پر مجبور کیا تھا، جس نے عورتوں کو زیورات پہننے پر مجبور کیا تھا، وہی عورتیں آج کالا لباس پہن کے آ رہی ہیں. وہی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہیں. وہی عورتیں غم و الم کی تسلیاں دینے کے لیے آ رہی ہیں. یہ آنسوؤں کا وہ اسلحہ ہے جس نے اس طریقے سے کروٹ لی کہ یزید کو آزاد بھی کرنا پڑا، یزید کو مجبور بھی ہونا پڑا، یزید کو کربلا بھیجنا بھی پڑا، عورتوں کو بھی بھیجنا پڑا کہ جاؤ پرسہ دو، جاؤ کالا لباس پہناؤ، جاؤ کالا لباس پہن کے جاؤ محل کا ایک قصر خالی کرو جہاں حسین پر آنسو بہایا جائے، جہاں یزیدیت کے مظالم کو بیان کیا جائے. ان آنسوؤں کا نام اسلحہ ہے. تو جب اب زینب کبریٰ آنسوؤں سے فاتح شام و کوفہ بنی ہیں تو یہ آنسوؤں کو کیسے چھوڑ دیں. آؤ زین العبا مسند ہم بچھاتے ہیں، پرسہ ہم دیتے ہیں. لو پرسہ دینا شروع ہوا، چادریں آنا شروع ہوئیں. اے ام کلثوم یہ تمہاری چادر، اے ام فروہ یہ تمہاری چادر، اے ماگی کنیز فضہ یہ تمہاری چادر. چادروں کے درمیان سے ایک ننھی سی چادر نکلی. زینب کبریٰ نے رخ کیا زندان شام کا. بیٹی تمہیں مدینہ جانے کا بڑا شوق تھا، اے سکینہ کیا مدینہ نہ چلو گی؟ کوئی جواب نہ ملا. ایک ننھی سی چادر اٹھائی. اے بیٹی تمہیں اپنے پردے کا بڑا خیال تھا، تم بے پردگی کی وجہ سے بڑی پریشان تھی. اے سکینہ چادر مل گئی ہے. سکینہ کیا یہ چادر نہیں لوگی؟ جب نہیں آواز آئی ہو. اے بھوبی اماں میں جب کربلا سے چلی تھی میرا بابا بے گورو کفن تھا. اے بھوبی جا کر یہ چادر میرے بابا کے ارے بے کفن لاشے پر پہنچا دیجئے گا. اب جو زینب کبریٰ پہنچی، ارے کونیوں کا سہارا لے کر قبر حسین پر پہنچی. بھیا سکینہ نے ایک تحفہ بھیجا ہے. اب جو چادر سکینہ نکالی قبر حسین لرزنے لگی. اے میری بہنا زینب تمہاری محنت کامیاب ہو گئی، آنسوؤں سے تم نے کربلا جیت لی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. عتبات عالیات کی حفاظت فرما. ہم میں جوان انتظار کی توفیق عطا فرما. ہم میں بوڑھے انتظار کی علامتوں کو دور کر دے. ہم سے ہمیں ظہور کے قریب کرنے کا ذریعہ قرار دے. ہمارے جوانوں کو دشمنوں کی سازش سے محفوظ رکھ. بزرگوں میں عز و وقار عطا فرما. بچوں میں تعلیم و علم کا جذبہ پیدا کر. عورتوں میں عفت و پردہ کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم گناہگاروں کو ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع